عالم احدیت۔ عالم احدیت ساتواں اور آخری عالم ہے۔ نفس کا مرحلہ نفس کاملہ، انرجی پوائنٹ گراؤنڈ چکرا۔ روح اللہ کی تخلیق کا سب سے لطیف اور نورانی جوہر، اپنی حقیقت میں اللہ کے قرب کی پیاسی ہے۔ اس کا سفر مختلف عالموں سے گزرتا ہے، جن میں ہر عالم اسے اللہ کی وحدانیت اور عظمت کے قریب لے جاتا ہے۔ اس سفر کا سب سے بلند اور گہرا مقام عالم احدیت ہے، جو ذات الہی کا وہ جہاں ہے جہاں نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی تقسیم، نہ کوئی صفات کا پردہ۔ یہاں روح اپنی حقیقت کو پہچانتی ہے اور اللہ کی وحدت میں فنا ہو کر اپنی اصل منزل کو پا لیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، صفات کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ احدیت اللہ کی وحدت کا وہ عالم ہے جہاں ہر شے فنا ہو جاتی ہے اور صرف اللہ کی حقیقت غالب رہتی ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے: ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ سورہ القصص آیت 88۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی ذات اپنی کامل وحدانیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور روح ہر پردے سے آزاد ہو کر اللہ کی قربت میں غرق ہو جاتی ہے۔ عالم احدیت صفات کا پردہ ہٹا دیتا ہے اور روح کو اللہ کی ذات کی حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہاں ہر مخلوق، ہر خواہش اور ہر وجود فنا ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہتی ہے۔ احدیت خالص نور اور سکون کا عالم ہے، جہاں روح کو اللہ کی حضوری کا مکمل احساس ہوتا ہے۔ یہ مقام انسانی عقل اور شعور سے بالا تر ہے۔ یہاں روح اپنے باطن کے ذریعے اللہ کی حقیقت کو محسوس کرتی ہے۔ روح کی تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی ہے اور اس کا اصل مقصد اپنی حقیقت کو پہچاننا اور اپنے خالق کے ساتھ دوبارہ جڑنا ہے۔ عالم ناسوت میں روح اللہ کی قربت سے دور ہو جاتی ہے، لیکن اس کی اصل پیاس ہمیشہ اللہ کی حضوری کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث قدسی: میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ عالم احدیت میں روح کو اللہ کی وحدانیت کا ایسا گہرا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر خواہش، ہر شناخت اور ہر قیاس کو ترک کر دیتی ہے۔ یہ مقام روح کو اللہ کے نور میں غرق کر دیتا ہے اور وہ جان لیتی ہے کہ اس کا اصل وجود صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ روح کو عالم احدیت تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کی خواہشات اور دنیاوی تعلقات کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ روح اللہ کی صفات جیسے رحم، علم، قدرت کے ذریعے اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھنے لگتی ہے۔ روح اللہ کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے اور یہ محبت اسے اللہ کے قریب تر لے جاتی ہے۔ بس اللہ کی طرف بھاگو۔ سورہ ذاریات آیت 50۔ اس مقام پہ روح اپنی خودی کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتی ہے اور صرف اللہ کی وحدت کا شعور باقی رہتا ہے۔ فنا کے بعد روح کو اللہ کے ساتھ بقا نصیب ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی حضوری میں رہتی ہے۔ یہ مقام روح کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے، جہاں وہ اپنی حقیقت کو پہچانتی ہے۔ روح کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کائنات میں ہر شے اللہ کی طرف سے ہے اور صرف وہی حقیقی ہے۔ روح کو وہ سکون اور اطمینان ملتا ہے جو مادی دنیا میں ممکن نہیں۔ یہ مقام روح کو اللہ کی عبادت کے اصل مقصد سے روشناس کراتا ہے، جو اللہ کی محبت اور اس کا قرب ہے۔ اللہ کی عبادت، تزکیہ نفس اور ذکر کے ذریعے روح کو اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ملتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے محبت روح کو احدیت کی روشنی میں غرق کر دیتی ہے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ مراقبہ اور غور و فکر روح کو اس کی حقیقت اور اللہ کے قریب لے جانے میں مددگار ہوتا ہے۔ عالم احدیت روح کے سفر کا آخری اور سب سے بلند ترین مقام ہے۔ یہ مقام مادی دنیا کے ہر غم، ہر الجھن اور ہر سوال کا جواب ہے۔ یہاں روح اپنی اصل حقیقت کو پا لیتی ہے اور اللہ کی ذات میں فنا ہو کر وحدت کا مکمل تجربہ کرتی ہے۔ عالم احدیت وہ مقام ہے
جہاں ہر پردہ ہٹ جاتا ہے، ہر خیال مٹ جاتا ہے اور صرف اللہ کی وحدت باقی رہتی ہے۔ یہ وہ عالم ہے جہاں روح اپنی پیاس بجھا کر اللہ کے نور میں ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کر لیتی ہے۔ احدیت وہ روشنی ہے جو انسان کے دل کو اس کی اصل حقیقت دکھاتی ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔